بات کے لیے دے دیا ہے۔ یہ کسی دھرم کی ایسی پستک نہیں ہے جسے چند لوگ پڑھ سکتے ہیں باقی نہیں پڑھ سکتے، جسے چند لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی دیکھ نہیں سکتے۔ میرے رسول نے جو کچھ دیا ہے سب اوپن رکھا ہے، یہ نہیں کہا یہ میرے پریوار کے لیے ہے، یہ نہیں کہا یہ میرے گھر بار کے لیے ہے۔ میرے رسول نے جو کچھ دیا سب کے لیے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ پر دیش کے مکھ منتری، دیش کے پردھان منتری، ذمہ داری کی کرسی پر آپ لوگ بیٹھے ہو، چاہتے ہو دیش سے غریبی دور ہو جائے تو ہر کھاتے میں 1.5 لاکھ روپے بھیجنے کی چنتا مت کرو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تمہارے گھر میں روٹی پکے، وہ روٹی پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ بس اپنی بھوک کو پہلے مٹاؤ، پہلے بھوک کو مٹاؤ، پہلے دیکھو کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا سونے نہ پائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ سون، جب پیٹ بھوکا نہیں رہے گا، جب بھوک کا شعلہ چلے گا نہیں تو ہر فرد، ہر ویکتی کمانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ وہ کسی کا کالا دھن اپنے کھاتے میں نہیں لائے گا، بلکہ اپنے کسب سے، وائٹ دھن سے اپنے دیش کو شکتی پہنچائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات، ایک دوسرے کی خبرگیری ضروری ہے۔ ہم جس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، جشن ہادی عالم، میرے رسول نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، اس پر ہم اور آپ عمل کر لیں، بس اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہر ایک پوائنٹ پر عمل ہوگا۔ وہ ہے 24 گھنٹے میں 5 بار، 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے اللہ سے ملنا اور اس کے بندوں سے ملنا۔ 24 گھنٹے میں 5 بار، صرف 5 بار اپنے خدا سے ملو اور بندوں سے ملو۔ اپنے خدا سے ملو اور بندوں سے ملو، اپنے خدا کو سجدہ کرو، بندوں کو سلام کرو۔ اپنے خدا کو سجدہ کرو، بندوں کو سلام کرو۔ فجر میں 1 بار، دوسری بار ظہر میں، تیسری بار عصر میں، چوتھی بار مغرب میں، 5ویں بار عشاء میں اپنے خدا کو سجدہ کرو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، داہنے جتنے ہیں سب کو سلام پہنچا دو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، بائیں جتنے ہیں ان کو سلام پہنچا دو۔ شانتی پورے دیش میں قائم ہو جائے گی، شانتی تمہارے گھر میں قائم ہو جائے گی، ہر طرف شانتی رہے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ 5 بار اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور 5 بار اپنے بھائیوں کو سلام پہنچاؤ۔ یہ سندیش ہے جشن ہادی عالم کا۔ 1 مہینے بھوکے رہنے کی پریکٹس کرو، 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کی پریکٹس کرو، وہ بھی پورے 24 گھنٹے نہیں، دن بھر طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کی تم پریکٹس کرو، تاکہ کوئی موقع ایسا آ جائے جب بینکوں میں لائن لگانی پڑے، گھر میں کچھ نہ رہے، تو اس کے لیے واہ ویلا دوسرے لوگ کریں، آپ لوگ مت کرو، پریکٹس پوری رہے گی، کوئی دقت نہیں رہے گی۔ ہم کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں، بن کھائے بھی زندہ رہتے ہیں۔ ہماری تو ہر سال 1 مہینے کی پریکٹس ہے۔ وہ لوگ جائیں اپنا سر پھوڑیں جو بغیر کھائے نہیں رہ سکتے۔
نہ خود کھائے، نہ پجاری بغیر کھائے رہ سکتا ہے، نہ جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ بغیر کھائے رہ سکتا ہے۔ اس کو بھی چاہیے، اس کو بھی چاہیے۔ ہم لوگ تو ایسے کے پجاری ہیں جو کھاتا نہیں ہے سب کو کھلاتا ہے، جو سوتا نہیں ہے سب کی رکھوالی کرتا ہے، جسے نیند بھی نہیں آتی، جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ 1 مہینے پریکٹس کرو تو دوسروں کی بھوک اور درد کا تمہیں احساس ہو جائے گا۔ یہ شکشا، یہ دیکشا ہمیں تمہیں ملی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ ہادی عالم سے ملی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی حیات طیبہ میں بہترین آئیڈیل ہے۔ مرنے کے بعد، بس آخری، مرنے کے بعد کچھ لوگ ہیں لمبا لمبا کرتا، اونچا اونچا پائجامہ پہن کر کے کہتے ہیں ارے مر گئے مٹی میں مل گئے، مر گئے مٹی میں مل گئے، مر گئے مٹی میں مل گئے۔ آؤ دیکھو، ہمارا جب کوئی بھائی مرتا ہے تو ہمارے رسول کہتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب وہ اپنے پاؤں سے نہیں جائے گا، اس کے لیے ڈولی اٹھے گی، 2 کہار نہیں اٹھائیں گے، 4 مسلمان اٹھائیں گے۔ ارے پیار سے بولو یار، 2 کہار نہیں اٹھائیں گے، 4 مسلمان اٹھائیں گے، اور اس طرح آہستہ آہستہ لے کر کے جائیں گے کہ لگے کہ کھڑنجے پر نہیں چل رہا ہے، پچ روڈ پر چل رہا ہے، کوئی جھٹکا نہ لگنے پائے۔ پورے ادب و احترام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، کلمات طیبات پڑھتے ہوئے، پورے عزت و احترام تجھ کو احتشام کے ساتھ مرے ہوئے مسلمان کے جنازے کو لے کر چلا جاتا ہے اور قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں دفن کرنے کی شکشا دیکشا میرے پیغمبر نے دیا۔ قبرستان میں دفن کرو، ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں دفن کرو، ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں دفن کرو۔ ہم نے اسی بھارت ورش کی نہروں میں، بھارت ورش کے دریاؤں میں، بھارت ورش کے تالابوں میں، بھارت ورش کی ندیوں میں انسانوں کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے۔ کہیں کتے نوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں دریائی جانور نوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، تمہارا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں تو ماں باپ کا پیار پاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو بوڑھوں کا پیار پاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جوانوں کا پیار پاتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو پورے سماج کا پیار پاتے ہیں۔ پورے احترام کے ساتھ ہمیں لے کے جایا جاتا ہے، پورے احترام کے ساتھ ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ ہماری ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کہیں نہیں ہوتی، ہماری ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کبھی نہیں ہوتی۔ ایک بار جوانی میں دولہا بنایا جاتا ہے زندہ رہتے ہوئے، اور دوسری بار مرنے کے بعد ہمیں دولہا بنایا جاتا ہے۔ ایک بار زندگی میں ہماری بارات نکلتی ہے، ایک بار مرنے کے بعد ہماری بارات نکلتی ہے۔ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فیضان سمنا، انجمن فیضان سمنا کے اس منچ سے دیکھ، انسانیت کا احترام تجھے کہیں ویسا نہیں ملے گا جیسا ہادی عالم کے قدموں میں ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے پیغمبر کی حیات طیبہ میں بہترین اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو جو کچھ عرض کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اپنے نبی کا جشن منا کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس انجمن کو، فیضان سمنا کو خوب خوب حوصلہ بخشے۔ اس کے بعد کے پروگرام مجھے معلوم ہیں، میں چاہتا ہوں پوری شان و شوکت کے ساتھ فضائیں گونجتی رہیں اور نعت کے عطر میں مہکتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔